أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. یہاں پر ان آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا، اور اس دوران جو ہے وہ ایک شخص کا جو ہے وہ قتل بھی ہوا، اور پھر بعد میں اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو وہ علاقہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا، اور وہاں سے جو ہے وہ مدین کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ تو واپسی پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور توانا ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم سے جو ہے وہ نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہم نیکوکار لوگوں کو۔ یعنی جب وہ جوانی کے اندر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور تھے اور صحت مند، اور اس طرح جو ہے وہ اللہ نے پھر ان کو جو ہے وہ علم سے اور حکمت سے، ان چیزوں سے جو ہے وہ اللہ نے ان کو نوازا۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ شہر میں داخل ہوئے کہ جب لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے یا سو رہے تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو وہاں پر پایا انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک ان کے گروہ میں سے تھا اور ایک دشمن کے گروہ میں سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، بس مدد طلب کی اس شخص نے کہ جو ان کے گروہ میں سے تھا دشمن کے خلاف۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک موقع رسید کیا اور اس کا کام جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ دشمن ہے اور کھلے طور پر گمراہی کر رہا ہے۔ اب یہ واقعہ ظاہر ہے یہ نبوت ملنے سے پہلے کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جب اس حالت میں شہر کے اندر آئے کہ لوگ غفلت میں، اس میں جو اس سے مراد ہے کہ یا تو کوئی وہ صبح کا ٹائم تھا یا وہ دن کا ٹائم تھا کہ جو کیلولے کا ٹائم ہوتا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک وہ تھا کہ جو ان کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قبطی تھا، یعنی فرعون کی قوم میں سے تھا۔ تو اس لیے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس شخص نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ میری جو ہے مدد کریں اس دشمن کے مقابلے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے دشمن کو ایک اس کو جو ہے موقع رسید کیا، اور اب یہ ظاہر ہے ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ موقع لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ مر گیا، اس کا کام جو ہے وہ تمام ہو گیا۔
اب یہ جو قتل تھا یہ ظاہر غلطی سے اور اتفاقی طور پر جو ہے وہ ایسا ہو گیا تھا، اس لیے فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے اور وہ دشمن ہے اور کھلی طور پر ہمیں گمراہی کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ فوری طور پر کہا کہ قال رب انی ظلمت نفسی، کہا کہ اے رب میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، فاغفر لی، بس مجھے بخش دے، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اتفاقی طور پر یہ ایسا عمل ہوا تھا ورنہ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہ رہے تھے، تو اس لیے فوری طور پر اللہ سے اپنے اس عمل کی جو معافی مانگی تو اللہ نے جو ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو وہ بہتر جانتی ہے۔ قال رب بما انعمت علی، کہا کہ اے میرے رب جو تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس آئندہ جو ہے وہ میں کسی بھی مجرم کا ساتھی نہیں بنوں گا، جو بھی جرم کر رہا ہوگا اس کا ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ساتھ اس کا نہیں دوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، پس انہوں نے صبح کی شہر کے اندر خوف کی حالت میں اور محتاط رہتے ہوئے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، پس دیکھا وہی شخص دوبارہ مدد کے لیے جو وہ پکار رہا ہے کہ جس نے کل جو ہے وہ پکارا تھا اور وہ چیخ و پکار کر رہا ہے۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو بڑا ہی جو ہے وہ سرکش ہے، لڑائی جھگڑے کرنے والا ہے۔ اب یہ اگلے دن جو دوبارہ آئے اس وقت ایک خوف کی حالت بھی تھی کہ ظاہر ایک شخص ان کے ہاتھوں جو وہ مارا گیا تھا، قتل ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ڈر بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو وہ پکڑے جائیں اور ان کو جو اس کے حوالے سے سزا ملے۔ اب اسی دوران دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو کل لڑائی کر رہا تھا آج دوبارہ کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے فوری طور پر دوبارہ چیخ و پکار کی اور مدد کے لیے پکارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے کے اندر آ کر کہا کہ تو جو ہے بڑا سرکش ہے کہ تیرا کام ہی شاید جو ہے لڑائی جھگڑے کرنا ہے۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، بس جب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ان کے جو وہ دشمن ہے اس کو جو وہ پکڑ لیں، تو قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو اس شخص نے کہا کہ موسیٰ کیا آپ مجھے قتل کرنے چاہ رہے ہو جیسے آپ نے کل ایک شخص کو جو وہ قتل کیا تھا۔ یعنی یہ عجیب انسان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ تو کہا کہ تو بڑا سرکش ہے، لیکن پھر بھی اس کی مدد کے لیے آئے تاکہ اس کو کم از کم اس دشمن سے چھڑا دے، اس سے دور کر دے، لیکن بجائے وہ راز رکھنے کے اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ میری طرف آ رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے کل ایک شخص کو جو مکہ لگا اور اس کا کام تمام ہو گیا، آج مجھے ایک لگے اور میرا کام بھی تمام ہو جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے اس نے فوری طور پر جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کل ایک شخص کو جو وہ قتل کیا آج آپ کا پھر یہ ارادہ ہو کہ مجھے مارنے کا۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جبار جو ہے وہ جابر جو ہے وہ زمین میں مشہور ہوں، وما تريد ان تكون من المصلحين، اور کیا آپ اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ یہ اس شخص نے کہا کہ جس کا ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پچھلے دن جو ہے وہ دیا تھا، کہ بجائے وہ ان کا راز جو وہ رکھتا، وہ بجائے راز رکھنے کے اس نے جو ہے وہ راز سارا جو ہے اس کا بہانا پھوڑ دیا، اور جو دوسرا شخص تھا وہ اس نے یہ ساری بات سن لی اور یہ معلوم ہو گیا کہ کل جو شخص قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہوا تھا۔ اس لیے اس نے وہ خبر جا کر فرعون تک اور دربار تک جو وہ اس کے محلات تک جو وہ پہنچا دی، تو جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے باقی لوگوں نے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، اور ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا،
ابھی شہر سے کنار سے مراد ہے کہ فرعون کے جو محلات تھے وہ شہر سے تھوڑے دور ہٹ کر تھے، اور باقی جو ان کے وزراء کے اور باقی جو شہری لوگ تھے ان کے وہاں پر جو ہے وہ محلات جو بنے ہوئے تھے۔ اس لیے جو شخص آیا تھا یہ انہی لوگوں میں سے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خیر خواہ تھا کہ اس نے جب یہ خبر وہاں پر سنی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آیا۔ قال یا موسیٰ، تو کہا کہ اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ سرداروں نے آپ کے حوالے سے یہ مشورہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں۔ فاخرج انی لک من الناصحین، بس تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا جو ہے وہ خیر خواہ ہوں۔ لہٰذا پھر فیصلہ ہو چکا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ چلے جائیں تاکہ آپ جو ہے اس قتل سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ فخرج منها خائفا يترقب، پس وہاں سے نکلے خوف کی حالت میں اور محتاط اور چوکنے رہتے ہوئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہا کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے جو ہے وہ نجات عطا فرما۔ تو یہ سارا ان کا یہ واقعہ تھا کہ وہاں سے پھر جو ہے وہ نکل پڑے، اپنا علاقہ وہ چھوڑ دیا اور مدین کی طرف جو ہے وہ سفر کر دیا۔ اور اگلی آیات کے اندر اسی واقعے کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا واقعات پیش آئے۔ تو یہ ظاہر موسیٰ علیہ السلام کے ایک جوانی کے واقعات میں سے تھا کہ جو ان سے ایک عمل سرزد ہوا، لیکن ظاہر یہ اتفاقی طور پر تھا، یعنی جان بوجھ کر نہیں تھا، جو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے معاف بھی کر دیا اور اس معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو گویا یہ سارے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے یہ تجربات، جس کی وجہ سے بعد میں ان کو جو ہے وہ جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو یہ ساری مشکلات جو پہلے بھی انہیں برداشت کی تھی اور اپنا علاقہ بھی چھوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔